السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف انفارمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، آج جب میں آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف پہنچی تو میں نے دیکھا حضرت پیر عظمت نواز سرکار نے ایک جن کی حاضری کروائی، جس میں اس جن نے بتایا کہ اس کی عمر 4000 سال ہے اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا۔ حضرت پیر عظمت نواز سرکار نے کہا کہ اگر تم نے ان کا دور دیکھا ہے تو ان کے دور کا کوئی واقعہ بیان کرو، جس پر دوستو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی اس نے آسمانی دسترخوان کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کب اور کیسے نازل ہوا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ آپ کی قوم کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے اللہ سے کچھ اس طرح دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو کفر کرے گا اس کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں گوشت اور روٹی لے کر آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری کے اوپر شہد، تیسری کے اوپر گھی، چوتھی کے اوپر پنیر، اور 5ویں روٹی پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کی ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد شمعون نے کہا، جو تمام قوم کا سردار تھا، کہ روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا پھر آخرت کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار، اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں سے خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسح ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ علم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا، اور مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔
محترم قارئین حضرات، اس واقعے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان لوگوں کو خنزیر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔